لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والنذر والمجلس والذكر بتوسط الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى روح المرحومة المغفورة روبينا علي. اللهم اغفر ذنوبها وارحم على أحوالها واحشرها مع النبي وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سلام معزز مومنین و مومنات، جناب صاحبزادہ ساجد علی صاحب، حسیب، حنان اور عبیر کی طرف سے آج کی جو مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے در عباس بروکلن نیو یارک میں، یہ بسلسلہ شہادت باب الحوائج باب المراد امام موسیٰ بن جعفر اور اس مجلس کا ثواب ایصال کیا جائے گا مرحومہ و مغفورہ روبینہ علی کو. اللہ کریم اس مجلس کے طفیل میں باب الحوائج باب المراد کے صدقے میں ہماری ان بہن کے درجات کو متعالی فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے. جو رضوی صاحب ابھی حال میں انتقال کر گئے ہیں یا دیگر منظورین کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو مریض ہیں خاص طور پہ ہمارے مولانا مصدق حیدر صاحب کی ہمشیرہ سمیت اللہ کریم ان سب کو مکمل طور پہ شفا یافتہ فرمائے. اس مجلس میں تشریف فرما کچھ منظورین کچھ مومنین ایک خاص حاجت خاص حوائج لے کر آئے ہیں. باب الحوائج کے صدقے میں در عباس میں دعا گو کہ اس مجلس کے بعد امام کے صدقے میں ان کی حاجتیں پوری ہو جائیں اور جو مریض ہیں ان کو شفا نصیب ہو جائے. آج کی اس مختصر مجلس میں چند خصوصیات گنواؤں گا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. یہ موسوی اور کاظمی سادات کے جد اعلیٰ امام موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہ اقلیم امامت کے 7ویں تاجدار ہیں.
اور اقلیم عصمت کے نوے تاجدار ہیں۔ ان امام کی خصوصیات میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے یہ لقب کاظم کا کسی نبی کو بھی نہیں دیا، کسی امام کو بھی نہیں۔ 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی نبی کاظم نہیں گزرا، اور حضور کو ہٹا کے 13 جو معصوم ہیں 12 ان کے علاوہ، ان میں سے کوئی معصوم بھی کاظم نہیں ہے۔ یعنی یہ لقب صرف اور صرف ہمارے 7ویں امام کے ساتھ مختص ہے۔ میں ان کو اس جملے کو اس طریقے سے بھی بیان کر سکتا ہوں کہ اللہ نے کائنات کو غصہ تو دکھایا تھا، غصے کا پینا موسیٰ کاظم سے سکھایا۔ یہ تنہا ہستی ہے جن کا لقب ہے کاظم، حالانکہ قرآن میں تو ہے والکاظمین الغیظ۔ جنتی لوگ وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں الٹ ہے، ہمارے ہاں حج کر کے آئے تو غصہ بڑھ جاتا ہے، نماز شروع ہو جائے تو غصہ بڑھ جاتا ہے، حالانکہ اس کے الٹ ہے، غصہ تو کم ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے روح عبادت کو سمجھا ہی نہیں۔ عبادت کا اصل ہدف جھکنا نہیں، نفس کو جھکانا ہے۔ اگر نفس نہیں جھکا تو پھر عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ جھک تو شیطان رہا تھا، اس کا نفس نہیں جھکا۔ یعنی وہ ایگو کی جو طاقت ہوتی ہے، اگر انسان اسے اللہ کے سامنے سرنڈر تصور کر لے تو اسے عابد کہتے ہیں۔ تو یہ پہلی خصوصیت ہمارے 7ویں امام کی کہ یہ کاظم ہے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے۔ سیمپل کے طور پہ اللہ نے ہمارے ان امام کو رکھا کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ جنتی لوگ کون ہیں تو ایک سیمپل دیکھ لو، یہ کاظمین الغیظ کا ایک سیمپل ہے موسیٰ بن جعفر۔ دوسری خصوصیت ہمارے ان امام کی یہ ہے کہ یہ امام جب پیدا ہوئے تو اللہ کی ذات نے ڈائریکٹ ان سے کلام کیا۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، اسے شیعہ اور سنی سب نے لکھا ہے کہ اللہ نے باقاعدہ ڈائریکٹ فرشتے کو ہٹا کر اللہ نے گفتگو کی موسیٰ بن جعفر سے، اور امام نے آگے اس کے رسپانس میں کہا شاہد اللہ والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ اللہ کے ڈیمانڈ کے مقابل پر جو امام نے سپلائی دی وہ یہ تھی کہ گواہی ہے اس بات کی کہ اللہ، ملائکہ اور صاحبان علم قسط کے ساتھ قائم ہے۔ امام اسے کہتے ہیں جو آ کے نہ پڑھے پڑھ کر آئے۔ امام اسے نہیں کہتے جو غلاموں سے بول سکے، امام اسے کہتے ہیں جو خالق سے بول سکے، وہ بھی صغر سنی میں زندگی کے پہلے دن امام نے بول کے دکھا دیا۔ اگر ہم جو حضور کی اتنی نسل سے ہیں پہلے دن اللہ سے بولنے کا سلیقہ رکھتے ہیں تو ہمارے جد 40 سال تک ان پڑھ کیسے رہے ہوں۔ یہ دوسرا اعزاز ہے ہمارے 7ویں امام کا۔ تیسرا اعزاز، ہمارے باقی ائمہ کی زندگی میں اتنی جیل، پریزن، قید نہیں جتنی ان امام کی۔ میں کیلکولیٹ کر رہا تھا، 9 سال تو بغیر کسی بریک کے زندان بغداد میں رہے، پورے 9 سال، اور ٹوٹل اگر قید ملائی جائے تو 14 سال بنتے ہیں۔ 14 سال قید باصعوبت میں رہے۔ مگر تیسرے اعزاز میں یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ امام کا کمال یہ ہے
کہ جو تبلیغ کا اہم ایشو ہے پسے زندان رہ کر بھی امام نے وہ ادا کیا. یہ نہیں کہ زندان میں چلے گئے، ریسورسز نہیں ہیں، اس وقت ٹولز نہیں ہیں پروپیگیشن کے، فورم نہیں ہے، پلیٹ فارم نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، مسائل ہی مسائل ہیں. تو امام علیہ السلام نے یہ درس دیا ہے اپنے چاہنے والوں کو کہ مسائل میں رہ کر بغیر وسائل کے تبلیغ کرنا امامیہ کا شعبہ. لہذا امام علیہ السلام نے اس وقت بھی تبلیغ فرمائی. مثلا امام کو جو پہلی قید میں رکھا گیا وہ ایک باغ تھا بہت بڑا. ہارون الرشید نے حکم دیا کہ انہیں فلاں باغ میں قید رکھا جائے. امام جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک مغنیہ کی آواز آتی تھی. امام نے کہا کہ مجھے یہاں سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے. کارندوں نے کہا کہ آگے آپ کو زندان بغداد میں ڈالا جائے گا جو بڑا سخت ترین زندان ہوگا. امام علیہ السلام نے یہ تبلیغ کا عجیب ایسپیکٹ بتایا اپنے چاہنے والوں کو. امام فرماتے ہیں کہ مجھے وہ زندان پسند ہے اگرچہ وہ سخت ہی کیوں نہ ہو جس میں مغنیہ کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچے. ہمارے یہاں بھی ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ شادیاں کی جائیں گی یزید کے طریقے پر اور مجالس کی جائیں گی حسین کے طریقے پر. امام علیہ السلام نے یہ وضاحت کر دی کہ جو امام حسین کا انسٹیٹیوٹ ہے اس میں تکلیف پسند ہے مگر میوزک برداشت نہیں. یہ تبلیغ کا اسپیکٹ ہے. پھر اس کے بعد جب امام اس زندان میں چلے گئے تو ایک سندھی بن شاہق ہے جو کہ یہودی ہے اور بڑا متعصب ہے، بڑا پریجوڈس ہے. اس نے جتنی میکسیمم تکلیف ہو سکتی تھی وہ امام کو دی، میکسیمم. وہاں پر بھی امام نے اپنا منصب تبلیغ نہیں چھوڑا. ہارون الرشید نے ایک سلیب منگوائی، ایک کنیز، اور اسے سکھا بجھا کے بھیجا کہ جا کر امام علیہ السلام پر بلیم لگائے تاکہ وہ امام کو ڈیفیم کر سکے. اور خود دیکھنے لگا. کیا دیکھتا ہے کہ ادھر امام رکوع میں جاتے ہیں تو وہ کنیز بھی رکوع میں چلی جاتی ہے، امام سجدے میں جاتے ہیں تو وہ کنیز بھی سجدے میں جاتی ہے. امام کہتے ہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، وہ کنیز بھی کہتی ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. امام کہتے ہیں الہی اللہم عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. بارے الہا جب آزمائش بڑھ جائے بندے کی تو تیرے کرم میں بھی اضافہ ہو جانا چاہیے. ادھر سے وہ یہ جملے فرماتے ہیں، ادھر سے کنیز بھی وہی جملے کہتی ہے. اب پہلے تو سپائز نے بتایا، بعد میں اس نے خود دیکھا ہارون الرشید نے، اور اس نے باقاعدہ بلا کے پوچھا کہ جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا تھا کنیز کو تم وہ تو فراموشی کر گئی، تم تو ایسے لگتا ہے کہ امام کی اطاعت میں چلی گئی. تو کہا کہ جس عبد خدا کو اتنے زنجیروں میں جکڑا گیا ہو اور جسے اس تکلیف میں رکھا گیا ہو، جب میں نے اس کی لذت عبادت کو محسوس کیا تو خود کو میں نے گلٹی فیل کر کر اس کی اطاعت میں دے دیا. ایک بات یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں، انبیاء بھی بچتے رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر بھی ایسا ٹیسٹ آیا ہے، حضرت یوسف خود بچے ہیں. توجہ فرمائیے گا. ادھر کمال یہ ہے کہ موسیٰ بن جعفر صرف خود نہیں بچتے بلکہ اس فاسق کنیز کو بھی بچاتے ہیں. تو ایک بات مجھے آج سمجھ میں آ گئی کہ نبوت اور امامت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبوت خود کو آلودہ ہونے سے بچا سکتی ہے، امامت وہ ہے جو خود کو بھی بچاتی ہے، امت رسول کو بھی بچاتی ہے. یہ تیسرا اعزاز ہے. چوتھا امتیاز و اعزاز ہمارے ان امام کا یہ ہے کہ ان کے القاب میں ایک لقب ایسا ہے، جیسے ابھی عرض کیا ہے، خود کاظم، کسی اور کا نہیں. ایک لقب اور ہے،
جو کسی میل کو نہیں ملا. اولین و آخرین میں یہ اعزاز صرف موسیٰ بن جعفر کا ہے، صرف اور صرف. اور وہ لقب ہے ظاہر. زا الف ہا را. زہرا ہے مؤنث فیمیل، ظاہر ہے میل کے لیے. ظاہر کہتے ہیں اسے کہ جو ہمیشہ چمکتا رہے. زہرا وہ خاتون جو ہمیشہ منور رہے. ظاہر وہ شخص، وہ میل جو ہمیشہ منور رہے. جو فیمیل میں درجہ ہے فاطمہ الزہرا کا، میل میں وہی درجہ ہے امام موسیٰ بن جعفر. سبحان اللہ. کیا پانچواں اعزاز اور امتیاز ہمارے ان امام کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ہارون رشید نے امام علیہ السلام کے ساتھ ایک میجیشین کو، انڈین میجیشین کو بلا کے امام سے ٹرک کرنا چاہی. ابھی اتفاق سے میں نماز پڑھنے کے لیے ایک گیس اسٹیشن پہ رکا تھا، تو ہمارے کچھ سنی بھائی وہاں دو کام کر رہے تھے. بڑا میں ان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے بڑی عزت دی مجھے، مصلی وغیرہ بچھا کے دیا اور فوراً مجھ سے ایک بات پوچھی. میں نے کہا جلدی میں ہوں، بتا نہیں سکوں گا. یہی میں نے وہاں پر بھی کہا. کہنے لگے کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ کے ہاں ہی یہ جادو وغیرہ کا جو توڑ ہے یہ آپ ہی کے ہاں سے زیادہ کیوں مل رہا ہے؟ تو میں نے کہا آج اسی امام کی مجلس پڑھنے جا رہا ہوں کہ جن سے ہم نے جادو کا توڑ سیکھا ہے. تو امام علیہ السلام کے مقابل پر میجیشین لایا گیا. انڈیا اس وقت بڑا مشہور تھا، آج بھی مشہور ہے. آج بھی جتنا ورس قسم کا میجک جادو انڈیا میں ہوتا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے پاکستان والے کہ کہیں اس جگہ پہنچ جائیں گے. یوں سمجھ لیں جتنا بدعنوانی میں ہم ترقی کر چکے ہیں اتنا میجک میں انڈیا والے ترقی کر چکے ہیں. ایک چیز میں ہم باقاعدہ ایکول ہیں. تو ہم نے جب اس انڈین کو لایا گیا اور اسے ایک ٹرک کی امام علیہ السلام کے سامنے، تو امام علیہ السلام نے وہ ہارون رشید کے دربار میں ایک پکچر تھی شیر کی، توجہ رہے. امام فرماتے ہیں یا ایھا الاسد، پکچر نہیں فرماتے، توجہ رہے. امام کہتے ہیں اے شیر، اکل السحار، اس جادوگر کو کھا جاؤ. وہ چشم زدن میں وہ تصویر شیر بنی اور شیر نے میجیشین کو کھایا اور ابھی چشم زدن سے پہلے دوبارہ وہ تصویر بن گئی. اب ذرا وہ آیت ذہن میں رکھیے گا سورہ یاسین کی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کہہ دیتا ہے ہو جا تو شے ہو جاتی ہے. اللہ کا امر یہ ہے کہ جب کہے ہو جا تو شے ہو جاتی ہے. اور ولی الامر وہ ہوتا ہے چاہے تو تصویر کو شیر بنا دے، چاہے تو شیر کو پھر تصویر بنا. نعرہ حیدری، برائے خوشنودی باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام بلند صلوات. وہ اتنا بڑا انڈین میجیشین شکست کھا گیا امام علیہ السلام کے مقابل پر. امام نے تو اشارہ ہی فرمایا، ایک جملہ کہا اور اشارہ فرمایا. اب جب ہارون رشید نے دیکھا، ان کا طریقہ بڑا عجیب تھا، بنی امیہ کا بھی بنی عباس کا بڑا عجیب طریقہ تھا. بیسیکلی تو ہمیں کرنا یہی چاہیے تھا. ابھی میں وہاں وہ جو دو بھائی تھے ہمارے کتابیں بانٹ کے آیا ہوں، اصل میں تو ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ کتابیں بانٹتے، اہل بیت عصمت و طہارت کی، ان کے معجزات کو تقسیم کرتے. بیسیکلی یہ آؤٹ ریچ پروگرام ہمیں کرنا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوتی. بلکہ یہ امام جو ہے ان کی خصوصیات میں سن لیجئے. ہمارے ساتویں امام کی خصوصیات میں ایک چیز ہے بڑی عجیب، اور وہ آنکھوں کی تکلیف ہے. اگر کسی کو آنکھوں کی تکلیف ہو تو سارے انبیاء و ائمہ میں سے
इमाम मूसा इब्न जाफर की नजर 100% आंखों की तकलीफ से शिफा दिला दे, ताकि आज क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम की मजलिस है तो दरिया अब्बास में ये भी पता चल जाए कि अगर किसी को आंखों की तकलीफ हो तो वो इमाम अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करे इंशाअल्लाह। बल्कि बाबुल हवाइज जो इमाम को कहा जाता है, यानी छठा एजाज आप ये समझ लें कि टोटल पूरी दुनिया में जो टर्म के एतबार से बाबुल हवाइज है वो दो, मासूमीन में मूसा इब्न जाफर, महफूजीन में अबुल फजल अब्बास। यानी अजीब है, किसी नबी का भी ये लक़ब नहीं है, ये एजाज या उम्मुल बनीन के लाल को मिला है या जाफर सादिक के बेटे को मिला बाबुल हवाइज होने का। तो बाबुल हवाइज की जब मैंने रिसर्च की, इत्तेफाक से मैं जब नजफ गया तो नजफ में मुझे एक बहुत ही बड़े वलीउल्लाह मुझे मिले, मैंने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने मुझे एक रिवायत निकाल के दी, तो मुझे अंदाजा हुआ कि असल वजह बाबुल हवाइज के लक़ब की ये, सुन लीजिए जरा। उन्होंने कहा कि बहुत सारे अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत बहुत सारे बगदाद के, उन्होंने आशोब चश्म का वो शिकार हुए, पूरा का पूरा कबीला, हजारों में उनको कोई आशोब चश्म हो गया, बड़ा अजीब किस्म का। तो उन्होंने वक्त के मुज्तहिद से आके पूछा कि आप बताएं कि कोई ऐसा तवस्सुल हो। तो वहां पर एक साहब है, मैं भी उनकी कब्र पे गया हूं, मैं भी वहां पर गया हूं क्योंकि जाहिर है हमें तो इत्तेहाद करना होता है ना, मगर इत्तेफाक ये है कि मैं ही था उनकी कब्र पे, बस अकेला। उन साहब की कब्र पे सिर्फ मैं था, कोई और नहीं था, अकेला। और उधर जब मैं मूसा इब्न जाफर की कब्र पे गया तो लाखों लोग थे। यहीं से आज भी अंदाजा हो जाता है कि अपने आप को इमाम कहने वाले और हैं और जिन्हें अल्लाह इमाम कहता है वो और। तो उन्होंने कहा भी आप ऐसे कीजिए कि एक साहब दफन है यहाँ पर, उनके पास आप चले जाइए, उनके जरिए से, उनके वसीले से अल्लाह से मांगिए। मांगना तो अल्लाह ही से है, हम भी मांगते अल्लाह ही से, सिर्फ इतना है कि कुछ खुद साख्ता वसीलों से मांगते हैं, हम खुदा साख्ता वसीलों से मांगते तो हम भी अल्लाह से। ये कोई नहीं कि हम किसी से, बल्कि आज इत्तेफाक से एक बहन बेचारी की कॉल आई कि उनके घर में जिन है, तो क्या जिन्नों से मांग सकते हैं? मैंने कहा भाई मांगना सिर्फ अल्लाह से, किसी और से नहीं मांगना। ये है तौहीद, इमामिया की तौहीद सबसे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गेस्ट तौहीद है अल्हम्दुलिल्लाह शिया इस्ना अशरी इमामिया की। मांगते हम सिर्फ अल्लाह से, वसीला होता है। तो उन हमारे मुज्तहिद ने कहा आपके एक बुजुर्ग दफन है यही मुज़ाफ़ात बगदाद में, आप चले जाइए सारे के सारे इज्तिमाई तौर पे और जाकर वहां गिड़गिड़ाइए अल्लाह से, कहिए कि इन बुजुर्गवार के सदके में आंखों के आशोब से शिफा दे। उनको शिफा नहीं मिली, जरा तवज्जो रहे। वो फिर मुज्तहिद के पास आए तो उन्होंने कहा कि अब तुम में से एक चला जाए मूसा इब्न जाफर के दरबार में और सबके बिहाफ पे मांगे। अभी वहां पहुंचाना था कि शहर से इतला आ गई कि सारे के सारे शिफा हो गए। इसलिए इनको बाबुल हवाइज कहते हैं कि इनके दरवाजे पे आकर हाजत रहती ही नहीं। सुभान अल्लाह। ये छठा एजाज है बाबुल हवाइज का। एक और एजाज जरा सुन लीजिए, सातवां, के अवलीन व आखरीन में बाबुल मुराद, सिर्फ कायनात में एक। ये अजीब है, यानी वो जो बाब मदीनतुल इल्म है उनका लक़ब भी बाबुल मुराद नहीं है। जरा गौर फरमाइए, देखिए हुजूर का भी लक़ब बाबुल मुराद नहीं है। बाबुल मुराद सिर्फ मूसा इब्न जाफर है, यानी वो दरवाजा कि जिस पर हाजत न रहे और मुराद पूरी हुए बगैर वापस न पलटे, उसे कहते हैं मूसा इब्न जाफर। लिहाजा इनकी जो मजलिस हो, बाकायदा मजलिस के अंदर आप बेशक मुराद मांगे, मांगना अल्लाह से, जरिया इनका, वसीला इनका। तो ये अजीब एजाज है इमाम अलैहिस्सलाम का। इसी एजाज के तनाजुर में एक बात और भी समझ लीजिए कि जब वो इंडियन मैजिशियन को स्वेलो कर लिया, लुकमा अजल बन गया हो,
تو اب مامون رشید نے یہ جو عرض کر رہا تھا نا کہ بنی امیہ بنی عباس کی عجیب عادت رہی ہے، یہ بڑے طریقے سے فضائل و مناقب کو چھپاتے تھے. کہتے ہیں کہ یبن عم، اے چچا کے بیٹے، بس میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، ایک دو تین خصوصیتیں اور ذکر کرنی ہے اور بس اجازت. چچا کے بیٹے آپ ایسے کریں کہ اس تصویر سے کہیں کہ یہ ہمارا میجیشین واپس کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارون جانتا ہے کہ واپس یہی کرا سکتے ہیں، ہم نہیں کرا سکتے. ذرا توجہ فرمائیے، ورنہ وہ خود کر لیتے. واپس کرا دیجیے. امام علیہ السلام کا عجیب جملہ ہے، ذرا اس پہ توجہ دیں خاص. سبحان اللہ، امام کی عجیب حکمت. امام فرماتے ہیں اگر موسیٰ کے عصا نے فرعون کے جادوگروں کو واپس کیا تھا تو یہ موسیٰ بھی واپس کرنے کو تیار ہے. وہ امام نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر ہم موسیٰ ہیں تو تم فرعون ہو. تو ملاحظہ فرمایا آپ نے، یہ عجیب خصوصیت ہے امام علیہ السلام کی. اسی ہارون نے ایک سوال یہ کر لیا، ذرا اسے بھی ذرا غور سے سن لیجیے. امام علیہ السلام کی دانائی کو، حکمت کو، وزڈم کو، اپروچ کو، فن مناظرہ کو. مثلا اس نے ایک سوال یہ کیا کہ آپ اور ہم تو ہیں چچا کے بیٹے، ابناء الاعمام ہیں، کزنز ہیں، تو آپ کو ہم پہ فضیلت کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا فرزند رسول ہونے کے ناطے. تو اس نے کہا کہ آپ کیسے فرزند رسول ہیں؟ رسول کی تو کوئی میل اولاد سے اولاد ہوئی نہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ قرآن میں جو عیسیٰ کو عمران کا بیٹا کہا گیا، عیسیٰ کو عمران کا بیٹا کہا گیا، اگر تمہارا موقف یہ ہے ہارون کہ اولاد صرف میل سے چلتی ہے تو عجبنی من ابو عیسیٰ، مجھے عیسیٰ کے باپ کا نام تو بتا. اگر عیسیٰ باپ نہ رکھ کے عمران کی اولاد ہو سکتے ہیں تو ہم علی جیسا باپ رکھ کے فاطمہ کی نسبت سے پیغمبر کی اولاد کیسے نہیں؟ اللہ اکبر. امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے بڑے مناظرات بھی ہیں، بڑے لمبے چوڑے. اب تو خیر دامن وقت میں گنجائش نہیں، ویک نائٹ بھی ہے، زحمت ختم کرو. یہ چند خصوصیات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ان میں سے ایک خصوصیت ذرا اور سن لیجیے. ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے علی ابن یقطین. انہوں نے کہا کہ میں ہارون الرشید کی کیبنٹ کو جوائن کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اجازت ہے. ساتھ ایک چٹ لکھ کے دی. چٹ پہ لکھا کفارت عمل السلطان الاحسان الی الاخوان. جابر حاکم کے ہاں جاب کرنے کا کفارہ یہ ہے کہ اپنے مومن بھائیوں پہ احسان کرتے رہو. ہمارے یہاں لوگ سمجھتے نہیں ہے 4 پیسے زیادہ آ جائے تو مومنوں کو دھکے دینے لگ جائیں. جب خود کو دھکے پڑیں گے تو انہیں مومنوں سے کہیں گے دعا کرو. اجی بھائی، حالانکہ اگر یہ امام علیہ السلام کی اس فرمائش پہ عمل کرتے رہتے کبھی یہ تنگ دست نہ ہوتے. امام نے فرمایا تھا کہ کفارت عمل السلطان الاحسان الی الاخوان. یہ صاحب کیا وزیر بن گئے، وزیر بن گئے. آزمائش کے لیے ہارون نے ان کو ایک کرتا دیا، ایک شرٹ گفٹ کے طور پر اپنے منسٹرز کو. یہ آئے اور وہ بڑا قیمتی کرتا تھا، انہوں نے امام علیہ السلام کو ہدیہ کرنا چاہا.
امام فرماتے ہیں کہ علی یہ سنبھال کے رکھ لو، تمہیں کام آئے گا کبھی. وہ واپس لے گئے. ادھر شکایت لگ گئی کہ دیکھو یہ تو امامیہ ہے، دلیل یہ ہے کہ جو آپ نے کرتا دیا تھا بادشاہ، یہ تو امام کو دے کر آ گئے. اب بلا کے بھیجا گیا. اب یہ ہے کہ تلوار تیار ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کرتا وہاں دے کے آئے ہیں تو گردن کٹ جائے گی. اب جو آئے واپس تو سوال کیا کہ وہ کرتا لاؤ جو ہم نے ہدیے میں دیا تھا. یہ کرتا لے کے آگے دربار میں اور عظمت امام کو سلام کرتے ہوئے آئے کہ امام اسے کہتے ہیں کہ جو موت کو بھی حیات میں بدل دے اپنی حکمت عملی کے ساتھ. تو یہ امام کی وہ حکمتیں ہیں جو ہم تک ظاہر ہے کہ پہنچی ہے. اب آخری بات کر کے اجازت چاہوں. وہ صاحب جو علی بن یقطین بڑے عہدے پہ چلے گئے، منسٹر بن گئے. تو اب یہ ہوا میرے اپنے بھی کچھ کلاس فیلو منسٹر بنے، کچھ تو میرے جیسے یا راجہ صاحب جیسے ہیں، یہ بھی خیر بہت بڑے عہدے پہ رہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر یہ بھی رہے ہیں تعلیم کے. تو ہمارے بھی وہ کلاس فیلو جب چلے گئے منسٹر بن گئے تو پھر ہمیں پہچاننے سے ہی انکار کر دیا کہ ہم کون ہیں. تو وہ جب وہاں گئے تو پہچاننے سے انکار کر دیا. ایک غریب گئے بیچارے ابراہیم جمال، بس آخری جملہ ہے یہ، ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا، ملے ہی نہیں ان کو. ادھر موسم حج آیا، امام کو ملنے گئے علی بن یقطین. جب امام علیہ السلام کو ملنے گئے تو امام نے ملنے سے انکار کر دیا. کہتے ہیں کہ پہلے ہم آتے تھے تو شربت پلایا جاتا تھا، فروٹ سے تواضع ہوتی تھی، کھانے اچھے اچھے کھانے ملتے تھے. آج امام دروازہ ہی نہیں کھول رہے. غلاموں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں، ہم تو حکم کے پابند ہیں. تو کہا کہ مولا کو ہماری غلطی بتائیے. کہا اگر آپ کے پاس غریب مومن کو ملنے کا وقت نہیں تو ہمارے پاس تم جیسے امیر کو ملنے کا وقت نہیں. یہ آج کی مجلس کی تھیم ہے. کہا مولا کوئی معافی مل سکتی ہے؟ مفاد کلام یہ ہے امام کے جملے کا کہ دل دکھاؤ مومن کا اور معافی مانگو امام سے، جیسے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. حق کھائیں گے بندوں کا، جائیں گے حج بیت اللہ پہ معافی مانگنے کے بعد. ایسے ہو رہا ہے نا. نمازیں زیادہ پڑھ رہے ہیں، قرض واپس نہیں کر رہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں. بالکل یہی ہمارے یہاں بھی ہو رہا. کہا جاؤ جب تک وہ مومن معاف نہ کرے. ابراہیم جمال سمجھ گئے نا، وہ مومن جب تک معاف نہ کرے تمہیں معافی نہیں مل سکتی. آئے کوفہ میں، وہ ہے کوفہ میں. کیسے آئے یہ بھی سن لیجیے. کہا کہ یہ فرمائیے کہ وہاں تک پہنچے کیسے. کہا کہ جنت البقیع کے کارنر پر ایک ناقہ منتظر ہے، وہ چشمے زدن میں لے بھی جائے گا، لے بھی آئے گا. لوگوں کو تو براق کے بارے میں شک ہے کہ وہ کیسے لے گیا کیسے لے آیا. یہ چاہے تو اپنے غلاموں کے لیے براق بنا دے، جسے چاہے براق بنا دے. وہ تو معراج کے جلسے میں انشاءاللہ پڑھوں گا میں ماسٹر جی کہ کیسے گئے ہیں سرکار. اتوار کے دن انشاءاللہ مغرب سے پہلے. تو اب ختم کروں بات. کہا کہ جاؤ، ناقہ لے بھی جائے گا لے بھی آئے گا. ناقہ لے بھی گیا لے بھی آئے. وہاں جب گئے ابراہیم جمال کے گھر جب پہنچے تو ابراہیم جمال اتنے مومن سمپل سادہ، جیسے ہمارے ہاں کئی پہلی صدی ہجری کے مومن ہوتے ہیں. تو انہوں نے جیسے کوئی پتہ ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں. انہوں نے کہا ہم تو کوئی ناراض ہی نہیں ہے، اپنے بھائی سے کیا ناراض ہونا. ٹھیک ہے وہ بڑے عہدے پہ چلے گئے، ٹائم نہیں ہوگا، کبھی پھر مل لیں گے، کون سی بات. جیسے ہوا ہی نہیں کچھ. کہا نہیں، ہمیں تو اسٹیمپ چاہیے آپ سے. اسٹیمپ. وہ اسٹیمپ کیا ہو؟ کہا آپ اپنے ابراہیم آپ اپنے پاؤں کے تلوے کو مٹی سے بھریں. میں اپنا رخسارہ رکھتا ہوں زمین پر، اپنے پنجے کے نشان لگائیں میرے چہرے پر، تاکہ امام کو دکھا کے کہوں کہ غلام نے معاف کر دیا ہے، اب امام سے بھی معافی کا درخواست گزار. یہ ہمت ہے آج.
آج ہے ہمت یہ؟ اگر یہ ہمت ہو تو تب موسیٰ بن جعفر کے اصحاب بننے کا امکان ہے. امام علیہ السلام نے معاف فرما دیا. ایک اور صاحب ہے، ان کا نام ہے صفوان جمال. اس ایک واقعے کے ساتھ امام کی 10 خصوصیتیں آ جائیں گی، بس یہی ختم ہو جائے گا. تلک عشرۃ کاملہ. بس یہ سن لیجیے. ایک صفوان جمال، ان کا بزنس ہے اونٹوں کا. جیسے یہ کرائے پہ گاڑیاں دی جاتی ہیں، رینٹل ٹرکس ہوتے ہیں. اس زمانے میں اونٹ ہوتے تھے رینٹل ٹرک کے طور پر. تو وہ اونٹ 100 اونٹ ہیں ان کے، 100 اونٹ. اور وہ ہارون الرشید کو بھی دیتے ہیں کرائے پہ. ہاں ایک دفعہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. امام نے کہا کہ صفوان سمیت تو میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے ابل کو، اونٹوں کو کرائے پر ہارون کو دیتے ہیں. اب ظاہر ہے وہ بھی بڑے سمجھدار مومن ہیں. انہوں نے کہا کہ سرکار حج کے لیے دیتا. دیکھیں کیا کہنا، یہ صرف آج کے مومن نہیں، چلاک اس زمانے میں بڑے چلاک تھے. سرکار میں تو دیتا ہوں حج کے لیے. آپ نے عجیب جملہ کہا. بس تقریر یہاں تمام ہو رہی ہے. کہا صفوان یہ بتاؤ تمہیں یہ تو توقع رہتی ہے نا کہ 1 سال تک ہمارا دشمن زندہ رہے تاکہ تمہارا کرایہ واپس آئے. کہا ہاں یہ تو توقع ہے. کہا ہمیں یہ بزنس پسند نہیں ہے جس میں ہمارے دشمن کی زندگی کی توقع کی جائے. اولین و آخرین میں ایک خصوصیت اور جو موسیٰ بن جعفر کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تنہا قیدی ہیں جن کے زنجیر مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد بھی ہاتھوں میں موجود ہے. بلکہ یوں کیوں نہ کہوں پوری کائنات میں 2 ایسے ہیں. 2 ایک موسیٰ بن جعفر جن کے زنجیر رہے مرنے کے بعد، ایک حسین کی یتیمہ جس کی رسیاں آج بھی بندھی. اللہ اکبر. موسیٰ بن جعفر بڑے مظلوم امام ہیں. اللہ آپ کو لے جائے، آپ کاظمین شریفین جائیں، آج بھی پتہ چلتا ہے امام موسیٰ بن جعفر کی غربت کا. آج بھی اندازہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. زندان ایسا دیا گیا تھا کہ امام نے کئی سال تک رنگ آسمان نہیں دیکھا. باسی کھانا دیا جاتا، گرم پانی دیا جاتا. میں نے یہ روایتیں خود دیکھی ہیں، کتاب بھی لکھی ہے کہ اگر امام رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو سر میں سلاخیں چبھ جاتی، اور اگر کبھی کسی وقت آنکھ لگنے کی خواہش ہوئی اور پاؤں پھیلائے تو پاؤں میں سلاخیں چبھ جاتی، اور کبھی پہلو بدلا تو پہلو زخمی ہو جاتا. بے اجازت امامت ہر امام کا معصوم نائب آتا ہے وقت آخر امانتیں لینے کے لیے. یہاں تک روایتوں میں نے دیکھا کہ جب علی بن موسیٰ رضا آئے ہیں امانتیں لینے کے لیے تو کیا دیکھا کہ زندان بغداد کی دیواروں پر خون لگا ہوا. پوچھتے ہیں بابا یہ خون کیسا ہے؟ کہا بیٹا جب بھی کسی کو زہر ملتا ہے اعزا و اقربا پاس ہوتے ہیں، تشت رکھتے ہیں تاکہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں آئیں. تمہارے بابا کا کوئی اور تو تھا نہیں. جب حدت ہوتی تو کبھی کسی دیوار پہ جا لگتا، کبھی کسی سلاخ پہ جا لگتا. یہ دیواروں سلاخوں پہ تمہارے بابا کا خون ہے. یہ خصوصیت بھی سن لیجئے مصائب کی، یہ 12ویں خصوصیت بن جائے گی مصیبت سمیت کہ کائنات میں کوئی ایسا جنازہ نہیں گزرا کہ جسے 4 مزدوروں نے اٹھایا.
یہ موسویہ اور کاظمی سادات کے جد اعلیٰ کی قسمت عجیب ہے کہ 4 مزدور جنازہ لے کے جا رہے ہیں. ایک سلیمان نامی کزن ہے ہارون کا، اس کا محل ہے سامنے. ایک توا نامی بیوی ہے جو بیان کرتی ہوئی آ رہی ہے. 4 مزدوروں نے جنازہ اٹھایا ہوا ہے اور یہ بیوی ہے جو بیان کرتی ہوئی آ رہی ہے. اس سلیمان نے پوچھا کہ بیوی کیا تیرا بیٹا مر گیا؟ کہتی ہے سلیمان اگر میرا بیٹا مرتا تو یوں غریبوں کی طرح نہ اٹھتا، پورا شہر ساتھ ہوتا. یہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے. سلیمان نے جنازہ رکوایا. 1000 دینار سے خریدا ہوا، 1000 درہم یا دینار سے خریدا ہوا کفن امام علیہ السلام کے لیے سلیمان نے اپنا وقف کیا. میں کہوں گا میں تقابل کا قائل نہیں، مگر مولا آپ کو غربت میں موت آئی، شہادت ہوئی، مگر آپ کو پھر بھی کفن مل تو گیا. لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، کوئی نہیں تھا کربلا میں جو سید سجاد سے کہتا کہ یہ 2.5 گز کا کفن اپنے بابا کے لیے لے لو. اللہ اکبر. باب الحوائج باب المراد. موسیٰ بن جعفر کے امتیازات مصائب میں بھی آپ حیران ہوں گے. ایک محمود نامی آہنگر ہے، محمود لوہار ہے، لوہے کا کاروبار کرتا. یہ کہتا ہے میں گھر میں سو رہا تھا، شب ہو چکی تھی، رات کا وقت ہے کہ میں نے عالم رویا میں رسول کو دیکھا. رسول کے سر پہ دستار نہیں، پاؤں میں نالین نہیں، گریبان چاک کر. مجھے کہتے ہیں محمود تو اپنے بچوں کے ساتھ آرام سے گھر میں سو رہا ہے اور میرے بیٹے کی لاش کھلے بغداد میں پڑی. اللہ اکبر. یہ وہاں سے چلا اور اس نے جا کر زنجیر کاٹے. جب یہ زنجیر کاٹتے کاٹتے گر گیا، بے ہوش ہو گیا. کسی نے پوچھا تو بے ہوش کیوں ہوا؟ تو کہا زنجیر ہاتھوں میں پیوست ہو گئے. اللہ اکبر. ذرا غربت دیکھیں، یہ امتیازات ہیں مصائب کے بھی، باب الحوائج کے. اللہ اکبر. بس میرے عزیزوں، امام علیہ السلام کی جو شہادت کا ایک جملہ آج پڑھنا چاہ رہا ہوں، اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. ہمارے آغا کافی تھے، آغا شیخ احمد کافی. زمانے طالب علم میں سب سے پہلے فارسی میں جس شخص سے ہم متاثر ہوئے وہ آغا کافی تھے. ان سے میں نے یہ جملہ سنا ہے، وہ عجیب جملہ ہے، ذرا توجہ سے سنیے. وہ آخری مجلس جو ان کی زندگی کی آخری مجلس تھی وہ یہی تھی. اس میں انہوں نے عجب روایت پڑھی. انہوں نے کہا کہ جب موسیٰ بن جعفر کا شہادت کا وقت قریب آیا تو ہارون رشید نے ایک تخت پر امام علیہ السلام کے نیم مردہ بدن کو رکھا اور جلاد سے کہا کہ اے جلاد تو اپنا تازیانہ ہاتھ میں لے، اس وقت تک موسیٰ بن جعفر کو مارتا رہے جب تک روح پرواز نہ کر جائے. ادھر سے موسیٰ بن جعفر پہ تازیانے برسنے شروع ہوئے، ادھر سے میرے امام نے کہنا شروع کیا خدایا خلاصم کن، بار الہ مجھے اب صفحہ ہستی سے اٹھا لے، اب یہ مصیبت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. میں ایک جملہ کہوں گا، مولا آپ بڑے غریب تھے، بڑے مسافر تھے، بڑے مجبور تھے، بہت زیادہ آپ کو ٹارچر ہوا، مگر یہ کہوں گا آپ کو کفن بھی پہنایا گیا، آپ کو دفن بھی کر دیا گیا. لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. حسین ابن علی کی لاش 3 دن تک تپتی ریتی پہ پڑی رہی، اور جب بیٹا باعجاز امامت دفن کرنے بھی آیا تو لاش کی حالت یہ تھی کہ لاش کفن میں نہیں، ایک چٹائی میں لاش کے ٹکڑوں کو رکھا اور قبر پہ لکھا ھذا قبر الغریب وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مرحومہ و